السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے جاہلیت کے دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آج کیا بات ہے؟ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو بھی اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے اور یہ تمام حضرات مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب حضرات بھی مشرف باسلام ہوئے۔ دوسری کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو واپس ہوئے۔ دوسری جگہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، یہ صحیح نہیں، کیونکہ
ابن اسحاق وغیرہ اور بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نبوت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرا برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیری کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اور یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔